نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو اس کی شان کے لائق ہے، عرض کرنے کے بعد نبی اکرم رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد محترم ناظرین سامعین، آج ہم سورۃ عصر کی تفسیر دیکھیں گے، اس کا مفہوم دیکھیں گے، اپنے ناظرین تک قرآن کا پیغام پہنچانے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا پاک کلام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بدقسمتی ہے کہ جب سے ہم نے اپنے پاک کلام سے، اللہ کے بھیجے ہوئے اس قرآن سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کیا، تعلق ہمارا کمزور ہو گیا، ہم اس سے دور ہو گئے، تو نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ آج گھر گھر بے برکتی اور گھر گھر میں آج پریشانی مصیبت کیوں ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو اپنے سے دور رکھا ہے اور صاحب قرآن کا تعلق بھی ہمارا کمزور ہو گیا ہے۔ آئیں اپنے پاک کلام سے، اللہ کے دیے ہوئے اس قرآن سے جو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کے وسیلہ سے ہمیں یہ پاک کلام ملا ہے، اس سے اپنا تعلق جوڑیں تاکہ پھر سے ہمارے گھروں میں برکتیں لوٹیں اور گھروں میں رحمت آئے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار۔ آج بھی اگر ہم قرآن میں غوطہ زن ہوتے ہیں تو بہت سارے موتی ملیں گے، ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ اور کیا کسی نے خوب کہا تھا، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، زمانے نے یہ زمانہ ہمیں دکھایا نہ ہوتا۔ آج جن مصائب میں، جن مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں، یقین فرمائیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دور ہونے کی وجہ سے۔ واپس لوٹیں، مسلمان اپنا مرجع اور اپنے اصل کی طرف آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے پاک کلام سے اپنا تعلق جوڑیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنا تعلق مضبوط کریں، ساری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ آئیں اللہ کے پاک کلام میں ہم توجہ کرتے ہیں۔ میں نے سورہ عصر کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم سے آغاز فرمایا، والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جن کو ایمان کی دولت ملی اور وہ اچھے عمل کرنے والے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے حق کی تلقین کی اور جنہوں نے صبر کے بارے میں لوگوں کو بتایا اور صبر کی وہ تلقین کرتے رہے۔ محترم ناظرین، اللہ کے اس پاک کلام میں ذرا غور فرمائیے۔ بظاہر تو یہ ایک صورت چھوٹی سی ہے، لیکن ائمہ کرام سے پوچھیں اور ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے قرآن میں غوطہ زنی کی، قرآن کو پڑھا سمجھا، وہ تو یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ اگر یہ ایک صورت بھی اتر آتی تو ہمارے لیے یہ بھی کافی تھی، عمل کے لیے، پوری زندگی کے لیے اگر ہم اس پر عمل کر لیتے تو ہمارے لیے ایک صورت بھی کافی تھی۔ آج ہمارے پاس 114 صورتیں موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس میں توجہ نہیں ہے، اور اگر کوئی بات سنتے ہیں تو بس رسمی سی بات سنی اور وہ انسنی کر دی۔ نہیں، آئیں آج ہم اس انداز سے سنیں گے کہ یہ قرآن کا ایک حکم ہمارے دلوں میں اترتا جائے۔ اللہ نے قسم سے آغاز فرمایا۔ اب عصر، اس سے وقت عصر بھی لیا ہے مفسرین کرام نے، اور عصر لینے کی وجہ اور اس سے نماز عصر بھی لی گئی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ایک خاص نماز عصر کا کیوں یہاں ذکر فرمایا، عصر کی کیوں قسم کھائی؟ نمازیں تو 5 ہیں،
جو فرائض میں آتی ہیں، لیکن ایک عصر کا ذکر کیا، عصر کی قسم کھائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت عصر بڑا مشکل ہوتا ہے، خصوصاً جو کاروباری لوگ ہیں، کام کاج کرنے والے ہیں، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ اپنا کام کاج چھوڑ کر اللہ کے حضور سجدہ ریزی کریں۔ اور پھر یہ بھی وجہ ہے کہ وقت عصر جو ہے اس وقت دن ختم ہو رہا ہوتا ہے، دن کی انتہا ہو رہی ہوتی ہے، رات آنے والی ہوتی ہے۔ اب یہ ایک توبہ کا وقت ہے، جس طرح انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کو توبہ کا موقع مل جائے تو توبہ کرتا ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ تو اس لیے اب انسان دنیا سے جاتے ہوئے جیسے توبہ کرتا ہے، اس کا دن ختم ہو رہا ہے، وہ توبہ کرے، یا اللہ جو جو دن میں مجھ سے غلطیاں ہوئیں مجھے معاف فرما دے۔ اور اس عصر کے وقت کے بارے میں بہت ساری فضیلت ہمارے سامنے موجود ہے، یہاں تک کہ اگر ایک آدمی حدیث میں آتا ہے قسم کھا کے عصر کے وقت کے بعد اگر وہ قسم کھاتا ہے نا، اور اپنا مال بیچتے ہوئے قسم کھاتا ہے کہ یہ مجھے مال اتنے میں ملا ہے، اتنے میں پڑا ہے، اور قسم کھا کے جھوٹی قسم کھا کے آگے بیچتا ہے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو وقت عصر کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں ایک عظیم مفسر اور ایک عظیم محقق اور ایک بہت بڑی علمی شخصیت جو ترجمہ قرآن کرنے میں، جب ہم اردو ترجمے دیکھتے ہیں تو جو صف اول میں سر فہرست جو ہستی ہمیں نظر آتی ہے، میری مراد مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں۔ جب ہم ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو وہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس زمانہ محبوب کی قسم کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ تو پتہ چلا یہاں عصر سے مراد وہ وقت ہے جس میں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، تو حضور کے زمانہ کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہو سکتی، قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے پیارے محبوب کے چہرے کی بھی قسمیں کھاتا ہے، والضحیٰ کہہ کے آپ کے چہرے کی قسم کھاتا ہے کہ چاش جیسے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا کہہ کے حضور کی کالی زلفوں کی قسم، رات کی قسم۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس رات سے مراد یہاں پر حضور کی کالی زلفیں لی گئی ہیں۔ اور قسمیں کھا کے کہتا کیا ہے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب تیرے چہرہ انور کی قسم، تیری کالی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا تو نہیں ہے، وہ تجھ سے ناراض تو نہیں ہوا۔ اور پھر کرتا کیا ہے میرے مولا؟ پھر کیا کرتا ہے اپنے محبوب کے لیے؟ فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، محبوب آپ کی ہر گھڑی آنے والی پہلی گھڑی سے اعلیٰ ہو رہی ہے، آپ کی میں عظمتیں بڑھا رہا ہوں، آپ کی شانیں بڑھا رہا ہوں۔ اسی طرح بہت ساری قسمیں حضور کے جہاں تلوے لگے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، تو حضور کے جہاں قدم لگے اللہ اس دھرتی کی، اس مٹی کی قسمیں کھائے۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس شے سے ہوتی ہے وہ چیز قابل احترام ہو جاتی ہے۔ اور دور کی کیا بات، سورۃ عادیات پڑھیں، حضور کے ان غلاموں کی سواریاں جہاں قدم لگتی ہیں اور ان کے قدموں سے دھول اڑتی ہے، اللہ اس دھول کی قسمیں کھا رہا ہے۔ ان کے پاؤں جب پتھریلی زمین پہ لگتے ہیں وہاں سے جو چنگاریاں اڑتی ہیں، اللہ ان چنگاریوں کی قسمیں کھا رہا ہے۔ اور میں اگر مختصر کروں تو یوں کہہ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری ساری زندگی کی قسم، تیری ساری عمر کی قسم، یہ اپنی سرکشی میں یہ کافر لوگ، یہ نہ ماننے والے لوگ بھٹک رہے ہیں۔ لعمرک، تیری ساری عمر کی قسم۔ اب ہے کوئی ہستی دنیا میں آپ اپنے کسی دوست، اپنے کسی تعلق والے کی ساری زندگی کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں تو جھول ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے محبوب کی ساری زندگی کی قسم کھا کے دنیا کو بتا رہا ہے، خبردار میرے محبوب کی طرف کبھی عیب والی انگلی، عیب کے لیے انگلی نہ اٹھانا۔ میرے محبوب میں قطعاً عیب، کوئی کمزوری آپ ڈھونڈنے نکلو، زندگی بھر ڈھونڈتے رہو، عیب کیسے نکلے گا؟ میں رب ان کی قسمیں کھا رہا ہوں کہ محبوب تیری ساری زندگی کی قسم ہے، بات دور نہ چلی جائے۔ آئیے اللہ نے قسم کھا کر اور پھر آگے انا حرف تاکید لگا کر اور پھر آگے لفی خسر میں پھر لام تاکید بھی لگا کر اتنی تاکیدیں قسمیں کھا کے پھر کہا ہے انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جس انسان کو خسارے میں کہا گیا ہے کہیں ہم تو اس میں نہیں آتے؟ آئیں خسارے سے جو نکلنے والے ہیں، جو خسارے میں نہیں ہیں وہ کون ہیں؟
وہ قرآن خود بیان فرما رہا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن کو ایمان کی دولت مل گئی، حضور کی غلامی جنہیں نصیب ہو گئی ہے، وہ ایمان والوں میں جو شامل ہو گئے ہیں، جن کو ایمان کی دولت مل گئی، اب یہ خسارے والے نہیں رہے، یہ نفع والے ہو گئے ہیں، یہ خسارے سے نکل آئے ہیں۔ اور جن کو عمل صالح مل گئے ہیں، یہ اس خسارے سے اور گھاٹے سے نکل گئے ہیں۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال کیا جاتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، میں نے پوچھا حضور کے سامنے یہ صورت پڑھی اور میں نے عرض کیا حضور اس کی ذرا وضاحت فرما دیں، تو اللہ کے پیارے نبی نے خود فرمایا کہ سنو، یہاں جو اللہ تعالیٰ عصر کی قسم کھا کے جو بتا رہا ہے نا، جس انسان کا گھاٹے میں بتایا وہ میں بتاؤں کون ہے؟ حضور فرمائیں وہ کون ہے؟ فرمایا جو انسان گھاٹے میں ہے وہ ابو جہل ہے۔ اور الا الذین آمنوا، جو ایمان والا جو گھاٹے سے نکلا ہے وہ میرا ابو بکر ہے۔ اور وعملوا الصالحات کی تفسیر پوچھنا چاہتے ہو تو وہ میرا عمر ہے۔ اور وتواصوا بالحق کی اگر تفسیر پوچھنا چاہتے ہو تو وہ میرا عثمان بن عفان ہے۔ اور اگر وتواصوا بالصبر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو پھر وہ علی بن ابی طالب ہیں۔ تو قربان جائیں، اگر اس پوری صورت کو دیکھیں، حضور کے خلفائے راشدین کو دیکھیں تو وہ چلتی پھرتی قرآن کی تفسیر نظر آ رہے ہیں۔ ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کا ایمان، عقیدہ، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیان فرما دیا کہ ایمان دیکھنا ہے تو میرے ان صحابہ کو دیکھو، اور ان کے عمل صالح کو دیکھنا ہے تو میرے ان خلفاء کو دیکھو، اور ان کی تبلیغ کو دیکھنا ہے تو میرے ان پیارے صحابہ کو دیکھو۔ پتہ چلا کہ وہ لوگ چلتے پھرتے قرآن کی تفسیر نظر آیا کرتے تھے، اس پہ پورے اترتے نظر آتے ہیں۔ قرآن پاک کے جو ارشادات ہیں وہ ان کی زندگی میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ میں بڑے اختصار سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آئیں، ایمان تو ہر مسلمان سمجھتا ہے، آپ علماء سے سن رہے ہیں کہ ایمان ہر اس ہستی کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے لے کر ان چیزوں کو ماننا جن کے بارے میں میرے پیارے آقا نے وضاحت دے دی ہے، تفسیر دے دی ہے، وہ ماننا تو ضروری ہے، اور اس پر یقین رکھنا، اس کو اپنے دل میں یہ پوری طرح سے قوی کر کے مضبوط کر کے، کیونکہ عقیدہ نام ہی ایک گرہ کا ہے، تو جب تک وہ مضبوط گرہ نہیں ہوتی ایمان نہیں ہوتا۔ تو جب ہم ماننے میں پختہ ہو جائیں گے، اب اگلی بات جو قرآن نے بتائی ہے وہ عمل صالح ہیں۔ عمل صالح کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم اس میں سستی کر جاتے ہیں کہ عمل صالح کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، ایمان والوں کی زندگیاں تو پڑھیں۔ تو بتائیں پھر کیا عمل صالح کے بغیر آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے؟ تو عمل صالح کی میں زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، اختصار سے عرض کر دوں کہ عمل صالح اس کی علماء نے دو قسمیں بنیادی طور پر بیان فرمائی ہے۔ ایک کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اللہ کی عبادت و رعایت سے ہے، کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، عمل صالح کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، اللہ نے مال دیا، زکوٰۃ دیتا ہے، یہ عمل صالح میں یہ بھی چیزیں آئیں گی، فرائض ہیں، واجبات ہیں، اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عبادت کے طریقے بتائے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، کرنا چاہیے، کر رہے ہیں۔ اور دوسری قسم اس کا تعلق مخلوق خدا سے ہے، ایک کا تعلق خدا سے، عبادت خدا، اور دوسری کا تعلق مخلوق خدا سے ہے۔ اور مخلوق خدا سے جن کا تعلق، اس کے بھی آگے پھر دو قسمیں بنیں گی، ایک کو ہم اخلاق کہہ سکتے ہیں اور دوسرے کو معاملات کہیں گے۔ اخلاق کے اندر بہت ساری چیزیں آئیں گی، جتنے حقوق و فرائض ہمارے آپس میں بنتے ہیں، والدین کے جو حقوق ہیں اولاد پر، اور اولاد کے جو حقوق ہیں والدین پر، اسی طرح ان کے وہ فرائض بنیں گے اور ان کے حقوق بن جائیں گے۔ تو ہماری ایک دوسرے کی جو ذمہ داریاں ایک دوسرے پر، یہ اخلاقیات کے اندر آتی ہیں۔ اسی طرح عزیز و قارب کے جو حقوق ہیں ہمارے ذمے میں، ان کو پورا کرنا یہ ہم سب پر لازم ہے، اور اس کو ہم اخلاق کا نام دیں گے۔ جتنی یہ ہمارے قرب و جوار والے، ہمسائے تک، دوست احباب تک کے جو حقوق ہیں، یہ سب اس اخلاق کے اندر آئیں گے۔ اور دوسرا وہ اس کو ہم معاملات سے تعبیر کرتے ہیں، معاملات کے اندر قوانین بھی آئیں گے، اور حکومتی ذمہ دار لوگوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ساری اس چیز کے اندر آئیں گی، حتیٰ کہ یہ حکومت کے آپس کے معاملات، لین دین، بین الاقوامی سطح تک جو ان کے معاملات ہوں گے تو وہ بھی عمل صالح میں آئیں گے۔ جب ہم قرآن کی قرآن پاک کے اندر نظر غائر کر کے ہم دیکھیں گے تو عمل صالح کا یہ دروازہ جب ہم پہ کھلتا ہے تو دور دور تک ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہماری ذمہ داریاں بہت ساری ہیں۔ تو اخلاق کے حوالہ سے
میں تھوڑا سا عرض کر کے تو پھر تھوڑا سا اس کے ایک وضاحت میں کچھ معمولات پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ اخلاق پر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بہت سارے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے حوالہ سے اتنا کچھ بیان کیا ہے کہ اگر ہم اس کو بنظر غائر پوری توجہ سے دیکھ لیں، پڑھ لیں، تو ہمیں پتہ چل جائے کہ دین نام ہی اخلاق کا ہے۔ دربار رسالت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، آ کے پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین، فرمایا کہ اخلاق، یہ حسن اخلاق سے پیش آنا دین ہے، یعنی اچھا اخلاق یہ دین ہے۔ پھر وہ آدمی دائیں طرف سے آ گیا، پھر میرے پیارے آقا نے سے پوچھا حضور دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا اخلاق دین ہے۔ پھر وہ بائیں طرف سے حاضر ہو گیا، حضور دین کیا ہے؟ میرے آقا نے پھر فرمایا کہ دین پوچھتے ہو، دین اچھا اخلاق ہے، اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے تو تم دین والے بن جاؤ گے، تمہارا دین سچا ہوگا، دین پر عمل کرنے والے بنو گے۔ اور پھر وہ پیچھے سے آ جاتا ہے، پھر سوال کرتا ہے۔ اب دیکھیں ہر جہت سے آیا، آگے سے بھی، دائیں سے، بائیں سے، اب پیچھے سے آگے پوچھتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اما تفقہ ہوا اللہ تغتبا، فرمایا کیا تو نہیں سمجھتا دین یہ ہے کہ تو غصہ نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، دین میرے آقا نے سمجھا دیا۔ آج ہم نام کے دیندار تو سب کے سب ہیں، لیکن جب ہم عملی طور پر اپنے آپ کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم عملی طور پر کہاں کھڑے ہیں۔ اور احادیث مبارکہ پڑھ کے دیکھیے، دین کس شے کا نام؟ دین خیر خائی کا نام۔ اگر دوسرے کی خیر خائی آپ کر رہے ہیں تو آپ دین والے ہیں، اور اگر دوسروں کا درد نہیں، دوسروں کی محبت نہیں، دوسروں کا آپ کے اندر پیار نہیں، تو پھر ذرا دیکھیے گا کہ دین میں کہاں کھڑے ہیں آپ اور کون سے دین پہ عمل کر رہے ہیں۔ آئے میں ایک دو مثالیں ان بزرگوں کی دیتا ہوں جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ دین کیا ہوتا ہے، اپنے کردار سے بتایا، اپنے عمل سے بتایا۔ حضرت شیخ احمد کبیر الرفاعی بہت بڑی ہستی ہے اور جن کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ان کی عظمت کا، اور دربار رسالت میں آپ کو بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ تو آپ ایک آبادی کے اندر آپ نے اپنا باقاعدہ ڈیرا لگایا، اور غالباً اس آبادی کا نام ام عبیدہ تھا۔ اس بستی میں آپ رہتے تھے، اور کیوں رہتے تھے وہاں؟ اس لیے رہتے تھے کہ وہاں کچھ معذور لوگ تھے، وہاں پر کچھ ایسے لوگ تھے جن کے اعضاء مکمل نہیں تھے، معذور تھے، وہ لاچار تھے، بے سہارا تھے۔ آپ اس بستی میں اس لیے رہا کرتے تھے کہ ان کی خدمت کریں۔ اللہ اکبر۔ ان کے کپڑے دھویا کرتے آپ، ان کے بستر ٹھیک کیا کرتے آپ اتنی بڑی ہستی اور اتنی بڑی شخصیت ہو کر آپ ان کی خدمت خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔ اور پھر آپ کے وہ جملے بڑے توجہ طلب ہیں، فرمایا کرتے کہ ایسے لوگوں کی خدمت مستحب نہیں، فرماتے ایسے لوگوں کی خدمت واجب ہے۔ یہ ان لوگوں کا کردار ہے جن کی زندگیاں دنیا کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے گزری۔ افسوس کہ آج تھوڑی سی پریشانی بنے، آج کوئی کرونا کا مریض ہو تو کئی لوگ ہمارے انکار کر دیتے ہیں کہ جی ہم اسے غسل نہیں دے سکتے، ہم اس کے قریب نہیں آئیں گے، ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آئیں، اللہ بچائے، جس علاقے میں ایسا مریض ہو آگے بڑھیں، خود خدمت کے لیے تیار ہو۔ ہاں اگر میرے علاقے میں کوئی آتا ہے مجھے دیں، میں اپنی ٹیم کو لے جا کر یہ سعادت میں حاصل کروں گا کہ ہم ایسے مریض جو اس بیماری سے مرنے والا ہے اس کو غسل بھی دیں گے، اور اس کے کفن دفن تک مکمل جو ایک انسان کی عزت بنتی ہے اس میں ہم اپنا پورا حصہ ڈالیں گے۔ کیوں ہم پیچھے ہٹیں؟ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، اور پھر جس میت کو میرے پیارے آقا اس کی تعظیم کا حکم دے رہے ہیں اور اس کے ادب کا حکم دے رہے ہیں، آج احترام کے ساتھ جس میت کو ہم نے دنیا سے رخصت کرنا ہے، کیا ہمارا کردار ایسا ہو جائے کہ ہم اس سے نفرت کرنے والے ہو جائیں؟ نہیں، بلکہ ایک میڈیا پہ تو میں یہاں تک سن رہا تھا کہ کسی مولوی صاحب نے جواب دے دیا غسل دینے سے۔ یہ میں اس بات کو نہیں مانتا، اور کہیں اگر ایک مثال ایسی ہوئی بھی ہے تو اس کو تو ضرور بیان کیا گیا۔ خدا کے لیے جو ہزاروں نہیں لاکھوں علماء کرام جو آج لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں اور دکھی انسانیت کے لیے لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں، ان کا بھی تھوڑا سا ذکر کر دیا کرو۔ کیا ہو گیا ہے آج؟ وہ اس دینی طبقے سے لوگ کیوں متنفر ہو رہے ہیں؟ آئیں
یہ مجھے لگتا ہے دینی لوگوں سے نہیں، کوئی دین سے ہماری دوری کی یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ دین سے نفرت نہ کریں۔ آج جنازہ پڑھانے کے لیے ہمیں اسی ہستی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب جنازے کی ضرورت ہو تو عالم دین آئے، نکاح کی ضرورت ہے تو ایک عالم دین نکاح پڑھائے، اور آپ جب بھی کوئی دعا کی ضرورت ہو تو آپ وہاں پر رجوع کرتے ہیں۔ لیکن جب ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ اپنی پنچایتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی نجی محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر یہ طبقہ یہ آپ کے تیروں سے نہیں بچ سکتا، پھر تنقید سے یہ طبقہ نہیں بچ سکتا۔ خدا کا خوف کریں، ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ ان لوگوں نے ہمارے بھی جنازے پڑھانے، کل ان کی دعاؤں کی ہمیں بھی ضرورت ہے۔ بات دور نہ چلی جائے تو خدمت خلق بہت بڑا کام ہے۔ حضرت خواجہ فخر دہلوی علیہ رحمہ آپ کی زندگی پڑھیں تو آپ ہمیشہ لوگوں کی اصلاح کے لیے لگے رہتے تھے، اور آپ کی پوری زندگی دیکھیں، جہاں جہاں بھی آپ گئے لوگوں کی خدمت اور خصوصاً اصلاح کے لیے کام کرتے رہے۔ لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ غیبت سے کام نہیں لینا، آپ نے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ تو ہر وہ کام کرتے جس کے اندر دوسروں کے لیے جو بھلائی کا پہلو تھا اور دوسروں کے لیے اچھائی کا پہلو تھا۔ میں کس کس کی مثال دوں؟ حضرت سری سکتی بہت بڑی ہستی ہیں، اور کوئی بھی ان کی ولایت کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان بھی ان کی عظمت کا انکار نہیں کر سکتا۔ وہ اوائل دور کے اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہیں۔ تو دیکھیے، آپ جب ایسے معاملات میں آتے کہ کاروبار کر رہے ہوتے تو تجارت میں آپ کا طریقہ کیا تھا کہ آپ 5% سے زیادہ پروفٹ نہیں لیتے تھے، منافع نہیں لیتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ یہ بادام اس کا کام کرتے تھے، آپ نے وہ بادام خریدے، کسی نے آ کے بتایا کہ اس کی قیمت بڑھنے والی ہے، تو آپ جو ہے اس حساب سے آپ اس کو بیچیں، پہلی قیمت پہ نہ بیچیں۔ فرمایا نہیں، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ 5% سے زیادہ میں نے پروفٹ نہیں لینا۔ وہ جو لینے والا تھا آپ سے سودا، اس نے کہا کہ نہیں، میں نے بھی اتنا سستا سودا آپ سے لے کر آگے نہیں بیچنا، میں آپ کا نقصان کیوں کروں۔ اس نے لیا نہیں، آپ نے اسے سامان دیا نہیں۔ دونوں کو ایک دوسرے کی یہ خیر خواہی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اس کو نقصان نہ ہو، وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو نقصان نہ ہو۔ تو آپ نے بتا دیا کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خلق خدا کی خدمت کی ضرورت ہے، میں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، میں نے خدمت کر کے تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کیوں دور ہو گئے ہیں؟ آئیے آج موجودہ دور میں ایک ہستی کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دنیا سے جانے والوں کی تعریفیں ضرور کرتے ہیں، پھر ان کے لیے سب کچھ مانتے ہیں، بلکہ جو ان میں نہیں ہوتا وہ کچھ بھی کہنے کو تیار ہوتے ہیں کہ تعریفیں کرنی بھی چاہیے۔ ویسے بھی یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مرنے والوں کی اچھائیاں بیان کرو، تو یار زندہ لوگوں کو بھی تو اچھائیاں بیان کر لینی چاہیے، ان سے فوائد لے لینے چاہیے، ان سے دعائیں ہمیں لینی چاہیے۔ تو میں موجود لوگوں میں سے بھی ایک ہستی بتا دوں، اور ایک ایک حرف یقیناً سچ ہوگا جو میں عرض کروں گا۔ آج آپ کے دور نہیں، فیصل آباد کے اندر آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان جا کے دیکھ لیں، وہاں جو آپ کی جانشین ہستی سراج المشائخ پیر طریقت قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی جلوہ گر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر سے تندرستی کے ساتھ عطا فرمائے، اور جتنے لوگوں کی آپ کفالت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر جزیل، اجر عظیم عطا فرمائے۔ کتنے گھرانوں کے آج چولہے آپ کی وجہ سے چل رہے، کئی منتھلی جا رہے ہیں، کئی لوگوں پورے پاکستان میں بلکہ دور دور تک کئی لوگوں کی میڈیسن کا اہتمام آپ خود فرما رہے ہیں۔ اب یہ باتیں آپ نہیں پسند کریں گے کہ ان کا ذکر ہو، لیکن ہمارا حق ہے کہ جو لوگ اپنا یہ قیمتی وقت، قیمتی سرمایہ مخلوق خدا کے لیے خرچ کر رہے ہیں، ہم اس کا ذکر کریں۔ آئیں ہم بھی اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ آج ذخیرہ اندوزی کا وقت نہیں ہے، پیسے اکٹھے کرنے کا وقت نہیں ہے، دنیا کا مال بڑھانے کا وقت نہیں ہے۔ یہ دور اس چیز کا متقاضی ہے کہ آج اپنا مال بھی، اپنا وقت بھی، اور اپنی تمام صلاحیتیں مخلوق خدا کے لیے خرچ کریں۔ اللہ کی مخلوق کے لیے ہم اپنا وقت نکالیں۔ کیا خوب کہا گیا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بات کے لیے فرشتے بھی کافی تھے، ہمیں تو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کریں۔ آئیں ابھی بقیہ حصہ میں
تفصیل سے نہیں عرض کر سکا، لیکن اتنا ہی میں عرض کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ یہ صورت ہمیں یہ دعوت دے رہی ہے کہ ایمان پر بھی مضبوط رہیں، عمل صالح والے بھی ہو جائیں، اور آخری حصے پہ غور کریں، صرف خود ہی عمل نہیں کرنا، اوروں کو بھی عمل کی ترغیب دینی ہے، دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف لانا ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام میرے ناظرین سامعین ان باتوں کو سننے کے بعد اپنے دلوں میں اتاریں گے اور عمل کی کوشش کی جائے گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو تو وہ مجھے معاف فرمائے، اور جو صحیح باتیں کہہ دی گئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ میرے وطن عزیز کو اپنی حفاظت نصیب فرمائے، اور یہ جو اتنی بڑی وبا اور پریشانی کا سامنا ہے آج، اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اپنی مخلوق کو اپنی بارگاہ کا قرب، اپنی بارگاہ میں جھکنا، اپنی بارگاہ کا رجوع وہ ہر مسلمان کو اللہ نصیب فرمائے، اور پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بچائے، اپنی مخلوق پہ اللہ رحم فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔